کہ امریکہ کے ایران جنگ کے امریکہ کے خلاف ایک اسٹریٹجک ٹریپ ہے جسے رشیا اور چائنا خاموشی سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. سوچیں ایک ایسی جنگ جسے لڑ سب رہے ہوں لیکن فائدہ کسی تیسرے کا ہو رہا ہو. یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ میں ایک ایسے اسٹریٹجیکل ٹریپ میں داخل ہو رہا ہے جس سے ماہرین کے مطابق امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ رشیا اور چائنا کو فائدہ دے رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ایک صرف اکثر عام جنگ سمجھا جاتا ہے لیکن عالمی سیاست اتنی آسان نہیں، اتنی سادہ نہیں. یعنی اس جنگ کے پیچھے ایک لمبی بڑی جیو پولیٹیکل چیس گیم چل رہی ہے جسے رشیا اور چائنا اپنے فائدے تلاش کر رہے ہیں. عالمی سیاست میں جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ معیشت، پیسہ، وقت اور نیریٹو کا بھی بڑا عمل دخل ہے، ایک بڑا رول ہے. یعنی اب سوچیں کہ ایک آج کی جنگیں ویسے ٹوٹل جنگیں نہیں ہیں بلکہ ایک مینج انسٹیبلٹی ہے. یعنی ایسی کشیدگی جو مکمل جنگ میں نہ بدلے لیکن مسلسل جاری رہے اور آپ کے مخالف کو، آپ کے دشمن کو مسلسل اندر سے کمزور کرتا رہے. اور یہی دو پیٹرن ہیں جسے رشیا اور چائنا پریفر کرتے ہیں. یعنی آپ نے میری اکثر ویڈیوز میں ایک لفظ جو میں اکثر بہت زیادہ یوز کرتی ہوں کیلکولیٹڈ ایسکیلیشن، کنٹرولڈ ایسکیلیشن. یعنی اس میں ایک ملک جب دوسرے ملک پہ ایگریشن کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسکیلیٹ نہ کر جائے، یعنی اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. وہ ایک کنٹرول اور ایک کیلکولیٹڈ ایسکیلیشن چاہتا ہے. یعنی جب چاہے وہ اس جنگ کو انٹینسیفائی کرے، جب چاہے اس کو لو انٹینسٹی پہ لے آئے، کب زیادہ کب کم، یہ سارے اس کے ہاتھ میں یہ سارے کنٹرولز رہیں. تو یہ سے کہتے ہیں مینیج انسٹیبلٹی یا کیلکولیٹڈ ایسکیلیشن یا کیلکولیٹڈ کنٹرول ایسکیلیشن. اس میں رشیا اور چائنا کو اس کا سب سے بڑا فائدہ اس ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ انگیج رہے ایران کے ساتھ مڈل ایسٹ میں. اس سے رشیا کا اگر دیکھیں تو رشیا کا کیا فائدہ ہے؟ رشیا بیسیکلی اس میں ایک ٹیکٹیکل اپرچونسٹ ہے. رشیا اس جنگ کو ایک اسٹریٹجک ڈائیورژن کے طور پر دیکھتا ہے کہ امریکہ اگر جتنا زیادہ مڈل ایسٹ میں انگیج رہے گا، ایران جنگ میں جتنا زیادہ پھنسا رہے گا، اس کی یوکرین محاذ اتنا ہی کمزور ہوگا، یوکرین پر اس کی توجہ اتنی ہی کم ہوگی اور اپنے وسائل، اپنے ہتھیار، اپنی فوج اس سے دوسری جگہ پر لگے رہیں گے. اور سب سے اہم پہلو امریکہ کی جو نیول ڈپلائمنٹ، میزل ڈیفنس سسٹم، آپریشنل پیٹرن، یہ سب رشیا کے لیے ایک لائیو انٹیلیجنس فیڈ بن جاتے ہیں. یعنی امریکہ کی ہر فوجی کارروائی رشیا کے لیے ایک لائیو ٹریننگ لیب بن جاتی ہے. یعنی اب جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ایک آبزرویشن کے ذریعے بھی لڑی جا رہی ہیں. اور اس کا سب سے ایک اہم پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ رشیا یوکرین جنگ کو اپنے حق میں اور امریکہ کے اگینسٹ ایک نیریٹو کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے. فار ایگزامپل رشیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فور نو ریزن یوکرین پہ ایگریشن کیا، کوئی اس کے مقاصد نہیں تھے، صرف اپنی سپیریورٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کیا. تو رشیا امریکہ کے خلاف یہ نیریٹو بھی بنا سکتا ہے کہ یوکرین جنگ کے بارے میں ایسا نہیں ہے بلکہ امریکہ ایک ایسا پلیئر ہے یہاں پہ جو بغیر کسی واضح وجہ کے جنگیں مسلط کر دیتا ہے اور انٹرنیشنل لاء کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے نزدیک اور اس کی وائلیشن کرتا ہے. تو رشیا دنیا کو یہ کہہ سکتا ہے کہ امریکہ خود ایک ایسی جنگیں شروع کرتا ہے جس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی. اس جنگ میں ایک اسٹریٹجک ونر ہے. تو ہاں، چائنا اس پوری صورتحال میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجسٹ ہے. یعنی اگر چائنا اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اگر امریکہ زیادہ دیر مڈل ایسٹ میں پھنسا رہے، زیادہ دیر انگیج رہے، تو اس سے یعنی چائنا کو زیادہ آزادی حاصل ہو جاتی ہے ایشیا میں اپنے امریکہ کے خلاف نیریٹو بنانے کی اور اپنی سپریورٹی ایشیا میں زیادہ لمبے عرصے تک اسٹیبلش کرنے کی. یعنی چائنا اس پوری صورتحال کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجسٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے. اور جس طرح 9/11 کے بعد ہوا، امریکہ نے خود کو ایک لمبی جنگ میں افغانستان میں ایک لمبی جنگ میں انگیج کر لیا اور امریکہ اور چائنا اس میں سپر پاور بن گیا. یعنی اب ہر کوئی اس پہ اب لوگ بہت سارا لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ اس وقت کلیپسنگ سپر پاور ہے اور چائنا رائزنگ سپر پاور ہے. چائنا رائز کر رہا ہے اور چائنا اس سارے سینیریو میں اگر امریکہ انگیج رکھتا ہے خود کو اس کنفلکٹ میں ایران کے ساتھ یا مڈل ایسٹ میں، تو اس میں چائنا اپنے آپ کو ایک الٹرنیٹو ماڈل کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہے. یعنی چائنا اسٹیبلٹی چاہتا ہے، ٹریڈ چاہتا ہے،
नॉन इंटरवेंशन चाहता है, पावर यानी ट्रेड, पीस, स्टेबिलिटी, नॉन इंटरवेंशन चाइना चाहता है। और चाइना अमेरिका को एक एक्सटेंडेड सुपर पावर के तौर पर भी पेश कर सकता है। यानी अगर हम इसमें बैलेंस करने की बात करें रशिया, चाइना, अमेरिका और ईरान को, तो यहाँ एक डेलिकेट बैलेंस करना पड़ा। डेलिकेट बैलेंस ये है कि रशिया या चाइना ये नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान को शिकस्त हो जाए, ईरान का एक एक मुकम्मल डिफीट हो, क्योंकि रशिया और चाइना के लिए ईरान एक जियो पोलिटिकल लेवर या टूल है। यानी अमेरिका अगर अगर ईरान कोलैप्स कर जाता है तो रशिया और चाइना के लिए ये एक बैड न्यूज़ होगी, क्योंकि अमेरिका अपनी रीजनल पावर, रीजनल डोमिनेंस दोबारा से हासिल कर लेगा। और जो सारा फोकस इस वक्त वो इंगेज किया हुआ मिडिल ईस्ट और ईरान के साथ, वो सारा फोकस दोबारा ईरान पर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी चाइना पे शिफ्ट हो जाएगा, जो चाइना को किसी सूरत सूट नहीं करता। अब रशिया और चाइना के लिए आइडियल सिनेरियोज क्या हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में? तो रशिया और चाइना के लिए आइडियल सिनेरियोज ये हैं कि ईरान सर्वाइव करे, अमेरिका इंगेज रहे, एक लंबी जंग में फंसा रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो, उसके अलायंसेस वो कमज़ोर हो, अलायंसेस उसके साथ ना जाएं, और फिर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो। तो ये दो सिनेरियोज़ हैं जो रशिया और चाइना को सूट करते हैं, और जो यही वो दो सिनेरियोज़ हैं जो जिसे स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक ड्रेन कहते हैं। यानी जंगें आजकल मिज़ल बॉम्ब से कम और वक्त, मईशत और नैरेटिव से ज़्यादा लड़ी जा रही हैं। अगर अमेरिका अपने रिसोर्सेज ड्रेन करे, अपने अलायंसेस लूज़ करे, अपने फोकस शिफ्ट करे, तो ये मैदान जंग में जीतने के बावजूद अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक लूज़र हो सकता है, स्ट्रेटेजिकली हार सकता है फिर भी। तो असल में जीतने वाले मैदान जंग में लड़ने वाले नहीं, बल्कि बाहर बैठकर उसको स्मार्टली एनालाइज करने वाले और बाहर बैठकर इस खेल को देखने वाले भी हो सकते हैं। यानी रशिया और चाइना विनर्स हो सकते हैं इस जंग के। तो सवाल ये नहीं कि ईरान जंग कौन जीतेगा, असल सवाल ये है कि अमेरिका वाकई एक एंडलेस ट्रैप में जा रहा है, एक एंडलेस ट्रैप में दाखिल हो रहा है, और एक ऐसा जाल अपने गिर्द उसको समझ नहीं आ रही, वो इस चीज़ को नहीं सोच रहा कि वो अपने गिर्द एक ऐसा जाल बुन रहा है जो जिससे निकलना खुद उसी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक होगा। तो आप क्या समझते हैं, अमेरिका संभल जाएगा या इस तारीख से कुछ सबक सीखेगा? क्योंकि ये सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि ईरान जंग असल में विनर या लूज़र की बात नहीं है, ये असल में रशिया और आप क्या समझते हैं कि इस जंग का असल विनर रशिया और चाइना है? आप अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि आलमी ताकतों के मुस्तकबिल की डायरेक्शन इसी जंग ने तय करना है। अल्लाह हाफिज़।